Assalamu alaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Monday and today is your Urdu period. جیسے کہ کلاس 3 میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا اردو کا پیریڈ ہے، تو آج ہم اپنے اردو کے چیپٹر 3 کی ریڈنگ کریں گے۔ ہمارے مڈ ٹرم کا 3rd چیپٹر سٹارٹ ہو چکا ہے، جو کہ ہے ہم اور ہمارا ماحول، جو کہ پیج نمبر 63 پر ہے۔ تو آپ سب نے پیج نمبر 63 اوپن کرنا ہے۔ پیج نمبر 63 پہ آپ کو چیپٹر نظر آ رہا ہوگا، ہم اور ہمارا ماحول۔ اب دیکھیں، جب بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی چیپٹر ریڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس چیپٹر کے مقاصد پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیپٹر کو جب ریڈ کریں گے تو اس سے ہمیں کیا چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوں گی، کتنی چیزوں کے بارے میں ہماری انفارمیشن میں اضافہ کریں گی، اور اس چیپٹر کے مقاصد کیا ہیں کہ اس چیپٹر کو پڑھ کے ہمیں کیا چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ فرسٹ ہے ماحول کے مفہوم سے آگاہ کرنا، ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات بتانا اور ماحول کی صفائی کی اہمیت بیان کرنا۔ یعنی کہ ماحول کے مفہوم طرح کہ ماحول ہے کیا اور ماحولیاتی آلودگی کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور ماحول کی صفائی کی مطلب کہ جو ماحول کی صفائی ہوتی ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماحول کیا ہے؟ جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کے ارد گرد تمام چیزیں، مثلاً انسان، حیوان، چرند پرند اور بے جان چیزیں سب ماحول کا حصہ ہوتے ہیں۔ ماحول پاکیزہ صاف ستھرا ہو تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن جب ماحول آلودہ ہو جائے تو انسان خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پیدل سفر کرتا تھا۔ سفر ذرا طویل ہوتا تھا، اونٹوں، گھوڑوں اور کچروں سے کام لیا جاتا تھا، مگر آج زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ سائیکل، رکشہ، موٹر سائیکل، بسوں، کاروں، ریل گاڑیوں اور ہوائی جہازوں نے سفر کو اب بہت آسان کر دیا ہے۔ ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ آمد و رفت کی ان تیز رفتار ذرائع نے ہماری زندگی میں اگرچہ بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول میں وہ صفائی اور خوبصورتی نہیں رہی جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اب ہم پیج نمبر آتے ہیں 64 پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکیں ٹریفک کی رش کی وجہ سے انتہائی مصروف ہیں۔ بڑے شہروں میں تو سڑک عبور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بسوں، کاروں اور موٹر سائیکلوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو بری طرح آلودہ کر رہا ہے۔ پیٹرول کو بو اور گرد و غبار کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ گاڑیوں کا شور انسانی صحت کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور کئی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی بھی ماحول کو آلودہ کر رہی ہے۔ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صنعتیں اور کارخانے قائم کرنے پڑتے ہیں۔ یہ کارخانے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ ان کی وجہ سے ایک طرف تو ضروریات زندگی مہیا ہوتی ہے اور دوسری طرف ملک ترقی کرتا ہے، مگر ان کارخانوں میں چمنیوں سے نکلنے والا دھواں تازہ فضا میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ ان کارخانوں کا فالتو اور زہریلا مواد اور گندا پانی زمین میں رس کر ہمارے پینے کے پانی کو بھی گدلا کرتا ہے، یعنی گندا کرتا ہے، جس سے کئی قسم کی متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اس گندگی سے انسان ہی نہیں بلکہ پرندے اور دوسرے جانور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ہمیں زیادہ اناج کی ضرورت پڑتی ہے۔ گندم، چاول اور دوسرے اجناس زیادہ اگانے کے لیے کیمیائی کھاد استعمال کرنی پڑتی ہے۔ کیمیائی کھاد اور کیڑے مار دوائیت کا اسپرے پیداوار تو بڑھا دیتا ہے، لیکن یہ دوائیات بھی زمین میں رس کر پانی کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ شہریوں میں گلیوں اور نالیوں میں کوڑے کے ڈھیر جا بجا پڑے ہوتے ہیں، جن کی بدبو سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے اور انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ بسوں، ٹرکوں، گاڑیوں اور موٹر سائیکل، رکشوں کا شور، کارخانوں میں چلنے والی مشینوں کی گڑگڑاہٹ اور دیگر ہر قسم کا شور و گل انسان کے ذہنی سکون کو برا اثر ڈالتا ہے۔ اس سے سخت ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ماحول کی آلودگی کا مسئلہ پوری دنیا کو درپیش ہے۔ ہمیں اس پر قابو پانا چاہیے تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں۔ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہمیں جسم اور لباس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ گھروں کی صفائی کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ کوڑا کرکٹ ڈبوں میں ڈھانپ کر رکھا جائے۔ گلیوں اور نالیوں میں تھیلے یا کاغذات وغیرہ نہ پھینکیں، اس سے نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور پانی اچھل کر گلیوں میں پھیل جاتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو درختوں کی حفاظت کی جائے۔ شجر کاری کے موسم میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تو ماحول کی آلودگی پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہمیں جو ہے چیپٹر ہم اور ہمارے ماحول کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں اس کے ارد گرد جتنی بھی جگہ ہیں وہ ہمارا ماحول کہلاتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں کہ اس ماحول کو ہم نے کتنا صاف رکھا ہوا ہے۔
جیسے کہ پہلے کے زمانے میں یہ تھا کہ جو ہے سفر جو ہے گاڑیوں میں نہیں ہوتا تھا، گھوڑوں میں، اونٹوں وغیرہ پر ہوتا تھا، تو اس سے یہ ہے کہ دھواں، گاڑیوں کی دھواں وغیرہ یا جو شور ہوتا تھا گاڑیوں کا، اس آلودگی سے ہم بچے ہوئے تھے۔ اس سے جو ہے انسان جو ہے پرسکون رہتا تھا کہ نہ شور ہوتا تھا روڈوں پر، کیونکہ اس وقت روڈ ہی ایسے نہیں ہوتے تھے، اور جو ہے گاڑیوں کا دھواں بھی نہیں ہوتا تھا، جس سے کہ لوگ جو ہے متعدد بیماریوں کا شکار ہوتے تھے۔ جیسے کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، جب یہ گاڑیاں جو کہ ہماری ضروریات ہیں، جب جیسے گاڑیاں بنی تو اس میں کیا ہوا، ماحول میں تھوڑی جو ہے آلودگی پھیل گئی، کیونکہ دھواں آنے لگا، فیکٹریوں کا دھواں جب نکلنے لگا تو کیا ہو گیا، ہماری جو فضا ہے وہ جو ہے صاف نہیں رہی، وہ گندی ہو گئی، کیونکہ اس میں جو ہے فیکٹریوں کا دھواں جب ملا تو اس پہ جو ہے ہماری جو ہوا جو ہوتی ہے اس میں ساتھ جب مل جاتی ہے تو اس کی جو ہمارے پاس جو ہوا چل رہی ہوتی ہے، جو ہمارے پاس ہوا آ رہی ہوتی ہے آسمان کی طرف سے، قدرتی ہوا چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں جب یہ سارا مکس ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں جو ایک طرح سے خوشگوار جو ہے ماحول نہیں آ رہا ہوتا ہے، نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ اس میں جو ہے گندگی پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم متعدد بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سانس کی بیماریوں کا جو ہے سانس کی بیماری جو سب سے پہلے آتی ہے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گندگی میں جو ہے ہم نہیں رہ سکتے، زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، فیور ہو جاتے ہیں ہمیں، یا جو ہمیں فلو رہتا ہے۔ اگر ہم اپنی گلیوں کو خود صاف رکھیں، اپنے ایریا کے ماحول کو خود صاف رکھیں تو ہم ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ اگر ہم درخت لگاتے ہیں تو اس سے ہریالی پیدا ہوتی ہے اور ہماری جو ہوا ہے وہ خوشگوار رہتی ہے۔ اس سے جو ہے ہمیں خود بھی جو ہے اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی پارک وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے، ایک روحانیت ملتی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ وہاں ہریالی ہوتی ہے، جو وہاں پر ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے وہ ہمیں ایک سکون جو ہے پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی وجہ سے ہم باہر نکلتے ہیں، دھوپ ہے، کہیں کوئی درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو وہ جو ہوا بھی اگر ٹھنڈی بھی چل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں گرم لگتی ہے، اور وہ جو ہے ہم اس میں ایک دم سے جو ہے چڑچڑا پن آ جاتا ہے ہم نے، کیونکہ شور ہو رہا ہوتا ہے روڈوں پر، تو کیا ہوتا ہے اس سے جو ہے ہم ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم جو ہے بے سکون ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ماحول کو خود صاف رکھنا ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے، اور ہو سکے گا تو ہم پودے لگائیں گے، اور جو ہے اپنے ملک کو گندہ ہونے سے بچائیں گے، اور ہم ان چھوٹی چھوٹی ساری باتوں کا خیال رکھیں گے تاکہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری کلاس یہیں پر وائنڈ اپ ہوتی ہے۔ ہم نے آج کی چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی، ہم اور ہمارا ماحول۔ آپ نے اپنے اردو کی کاپی میں ٹائٹل بنانا ہے ہم اور ہمارا ماحول کا، اور ایک پیج رائٹنگ کرنی ہے۔ PDF کے تھرو آپ کو جو ہے کام سینڈ کر دیا جائے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہم اپنی نیکسٹ کلاس سے ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔